دوستو، آپ میں سے جن لوگوں کو تاریخ سے دلچسپی ہے وہ معاہدہ سندھ طاس یعنی انڈس واٹر ٹریٹی کمیشن سے واقف ہوں گے۔ 1948 میں آزادی کے محض ایک سال بعد ہی بھارت نے یہ کہہ کر پاکستان آنے والے دریاؤں کا پانی روک لیا کہ ان کے اوپر بھارت کا حق ہے۔ عالمی بینک کی مداخلت اور 10 سال کے طویل مذاکرات کے بعد 1960 میں کراچی میں یہ معاہدہ طے پایا تھا، جس کو انڈس واٹر ٹریٹی ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک بالکل اسی طرح کا ایک جھگڑا پچھلے 10 سال سے دو افریقی ممالک مصر اور ایتھوپیا کے درمیان بھی چل رہا ہے، جس میں اب بہت زیادہ شدت آ چکی ہے اور باتیں کسی فوجی ایکشن یعنی جنگ کی طرف جا رہی ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو میں اس جھگڑے کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان وجوہات کو جان سکیں جو اس جھگڑے کا باعث بن رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دریائے نیل اور مصر کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس ڈیم یعنی GERD کی تعمیر کیوں کی جا رہی ہے، اس ڈیم کے دریائے نیل اور مصر پر کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں، اور اس جھگڑے کا کوئی ممکنہ حل کیا موجود ہے یا نہیں۔ نیل ہے تو مصر ہے اور مصر ہے تو نیل ہے، یہ ایک وہ جملہ ہے جو پچھلی کئی صدیوں سے بلکہ ہزاروں لاکھوں سالوں سے مصر کے اندر نسل در نسل دہرایا جاتا ہے۔ یعنی نیل اور مصر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اور ان دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر وجود ناممکن ہے، کیونکہ تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ قدیم مصری تہذیبیں نیل کے کناروں پر ہی آباد تھیں اور یہیں سے ایجپشین سویلائزیشن کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ 6650 کلومیٹر لمبائی کے ساتھ یہ دریا دنیا کا سب سے طویل دریا ہے، جس کا آغاز تنزانیہ میں جھیل وکٹوریہ سے ہوتا ہے اور یہ جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے اور 11 ملکوں سے گزرتا ہے۔ بنیادی طور پر نیل دو حصوں سے مل کر بنتا ہے، وائٹ نیل یعنی سفید نیل اور بلو نیل یعنی نیلا نیل، اور یہ دونوں سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں آپس میں مل کر ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جس میں زیادہ پانی اور اہمیت بلو نیل کی ہے۔ نیل کو مصر کے لیے زندگی کی علامت مانا جاتا ہے۔ گھریلو استعمال، کمرشل، زراعت، انڈسٹری اور تازہ پانی کی تمام ضروریات یہی دریا پوری کرتا ہے، اور اگر یہ سوکھ جائے، اس کے بہاؤ میں فرق آئے، کمی ہو، تو مصر کا وجود ختم ہو سکتا ہے اور یہ ملک بنجر صحرا بن جائے گا۔ ایتھوپیا جو کہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے افریقہ کا 10واں بڑا ملک ہے، وہ بھی پچھلی کئی دہائیوں سے نیل کے پانی پر اپنا حق جتاتا چلا آ رہا ہے۔ 1929 کے ایگریمنٹ یعنی اینگلو ایجپشین نیل ایگریمنٹ کی وجہ سے مصر کے علاوہ خطے کا کوئی دوسرا ملک نیل کے اوپر کسی قسم کی کوئی تعمیر نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی 2011 میں ایتھوپیا نے اس معاہدے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گریٹ ایتھوپین رینیسنس ڈیم یعنی گرڈ کی تعمیر شروع کر دی، جس سے مصر کو خطرہ محسوس ہوگا کہ ایتھوپیا نیل کے پانی کو کنٹرول کر کے اس کے پانی کو روک دے گا، اور یہیں سے اس جھگڑے میں شدت آنا شروع ہوئی۔ دراصل ایتھوپیا یہ ڈیم بلو نیل کے مصری سرحد سے محض 15 کلومیٹر پہلے بنا رہا ہے، جہاں سے یہ دریا مصر میں داخل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مصر اس خطرے کو زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے۔ جب بات آتی ہے اس ڈیم کے ڈیزائن اور خصوصیات کی، تو اس وقت یہ افریقہ کا سب سے بڑا ڈیم بننے جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے لیے ایتھوپیا نے دنیا بھر سے قرضے، فنڈز اور امداد حاصل کی ہے، جس میں اس کو سب سے زیادہ قرضے چینی بینکوں نے دیے ہیں۔ اس ڈیم کی لمبائی 1.8 کلومیٹر ہے، اس کی بلندی 145 میٹر ہے اور اس میں 74 ارب کیوسک میٹر پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے۔ مکمل بھر جانے کے بعد یہ ڈیم 6000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکے گا، جو نہ صرف اس ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگی بلکہ ایتھوپیا اضافی بجلی کو ایکسپورٹ بھی کر سکے گا، جس سے اس کی معیشت کو فائدہ ہوگا، اور اس ڈیم کے اوپر 4.5 ارب ڈالر کے اخراجات آئے ہیں۔ بات کی جائے اس معاہدے یعنی اینگلو ایجپشین ٹریٹی ایگریمنٹ 1929 کی، تو یہ کالونیل زمانے میں مصر اور برطانیہ کے درمیان طے پایا تھا۔ 1959 میں اس معاہدے کو مزید واضح کیا گیا، جس کی روح سے نیل پر سب سے زیادہ حق مصر کا ہے اور وہ اس دریا کا 55% سے زیادہ پانی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سوڈان اور باقی ممالک 18% پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس معاہدے کی سب سے اہم شق یہ ہے کہ اس دریا کے اوپر مصر کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا ملک کسی قسم کا کوئی ڈیم یا بند نہیں بنا سکتا، یعنی کنسٹرکشن یا تعمیر کے معاملے میں ویٹو پاور اب بھی مصر کے پاس موجود ہے۔ ایتھوپیا نے جب 2011 میں اس ڈیم پر کام کا آغاز کیا تو اس کے پاس دنیا کو بتانے کے لیے دو موقف زیادہ مضبوط تھے۔ نمبر 1،
1929 کے معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، کیونکہ یہ معاہدہ صرف مصر اور برطانیہ کے درمیان ہوا تھا اور ایتھوپیا اس میں بطور فریق شامل نہیں تھا۔ مزید یہ کہ اب کالونیل زمانہ ختم ہو چکا ہے، برطانیہ یہاں سے چلا گیا ہے، دونوں ملک آزاد اور خود مختار ہیں، لہٰذا ایتھوپیا اس معاہدے کو ماننے کا پابند نہیں ہے۔ ایتھوپیا کا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس وقت ایتھوپیا کی آبادی تقریباً 10 کروڑ تھی، جس میں سالانہ 4.11% کے حساب سے اضافہ ہو رہا تھا، اور آنے والے دنوں میں اس کی سستی پن بجلی کی ضروریات میں اضافہ ہونا تھا، کیونکہ اس وقت ملک کی تقریباً 55% آبادی کو بجلی دستیاب ہی نہیں تھی۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں غربت کو ختم کرنے، معاشی ترقی اور زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس ڈیم کی تعمیر ناگزیر تھی۔ جبکہ دوسری طرف مصر کے مطابق اگر یہ ڈیم بن جاتا ہے تو اس کو بھرنے کے لیے کئی سال درکار ہوں گے، جس کی وجہ سے دریائے نیل کا بہاؤ انتہائی کم ہو جائے گا، ملک میں تازہ پانی کی 74% کمی ہو جائے گی، 90% زراعت ختم ہو جائے گی، اور ملکی معیشت کو $51 ارب سالانہ کا نقصان ہوگا، جبکہ ملک میں بے روزگاری میں بھی 24% تک اضافہ ہو جائے گا۔ مصر اس مسئلے کے اوپر لگاتار احتجاج کر رہا ہے کہ عالمی طاقتیں آئیں اور اس مسئلے کو حل کروائیں، لیکن ابھی کہیں سے کوئی سنجیدہ کوشش یا پیش رفت نظر نہیں آئی، جس کی وجہ سے مصر نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اس ڈیم کو تباہ بھی کر سکتا ہے، یعنی اس مسئلے پر مصر اور ایتھوپیا کی جنگ ہو سکتی ہے، جبکہ دوسری طرف ایتھوپیا مسلسل اعلان کر رہا ہے اور بضد ہے کہ وہ اس ڈیم کو ہر حال میں ضرور مکمل کرے گا اور اپنی ضرورت کا پانی بھی روکے گا، جس کی وجہ سے حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں اور خطے میں جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے اور اس سارے مسئلے کا کیا حل نکلتا ہے۔